مگر ان سب چیزوں کے باوجود نہ تو ہمارا وہ بدن صاحب علم ہو سکتا ہے، نہ صاحب شعور ہو سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، یہاں تک کہ اپنی دو ٹانگوں کے اوپر اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بدن ہمارا میرے دوستو آپ نے سمجھ لیا کہ بنا روح کے بیکار چیز ہے، روح کا کنیکشن نہیں تو ہمارا بدن ایک فضول اور بیکار چیز۔ روح کے کنیکشن کی وجہ سے عالم امر کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا، عالم نور کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو گئی۔ اس تعلق اور نسبت کی بنا پر اب وہی ڈھانچہ آدم علیہ السلام کا جو مٹی سے اللہ پاک نے بنایا تھا، جس ڈھانچے کے اندر جان نہیں تھی تو وہ بے جان پڑا ہوا تھا، اور جب اس کے اندر روح پھونکی تو وہ ڈھانچہ جو ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اسے سمیع بنا دیا، اسے بصیر بھی بنا دیا۔ وہ بولنے بھی لگا، وہ چلنے بھی لگا، وہ پھرنے بھی لگا، بھوک بھی لگنے لگی، پیاس بھی لگنے لگی، اور ساری چیزیں جو ہیں ساری باتیں اس کی وجہ سے آ گئی۔ اس سے میرے دوستو ایک بات سمجھ میں ہمارے آ گئی، وہ یہ کہ اگرچہ ہمارے وجود کے دو اجزاء اصلیہ ہیں، دو اجزاء ہیں، جز ہیں ہمارے وجود کی، جن کو ملا کر ہمارا وجود بنا انسان کا، مگر اس میں اعلی، افضل اور قیمتی جز وہی ہے جو عالم امر سے آیا، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روح بدن کے اندر ہو تو بدن زندہ ہے، روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہو تو بدن زندہ ہے، اور اس کے برعکس اگر روح کو بدن سے نکال لیا جائے تو روح تب بھی زندہ ہے بدن کے بغیر بھی، اور بدن مردہ۔ بدن روح کے بغیر زندہ نہیں ہے، اور روح جو ہے وہ بدن کے بغیر بھی زندہ ہے، اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ آزاد بھی۔ عالم امر چیز کی ہے، عالم امر کی چیز ہے نا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان مبارک مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح پرواز کر جاتی، مومن فوت ہو جاتا ہے، روح بدن سے نکل جاتی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اب اس کی روح آزاد ہو کر عالم امر میں چلی جاتی ہے، اور جو چیز عالم امر میں چلی جائے اس کے لیے دور یا نزدیک یا آنا یا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ آنن فانن ہزاروں لاکھوں مقامات پہ بیک وقت بھی پہنچتی ہے اور سارے کام اپنے انجام دیتی ہے، جہاں چاہے بغیر ویزے کے وہ وزٹ کرتی، اس کے لیے ویزا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے ہماری روح۔ اور جناب والا، جس طرح ہم نے بتایا کہ بدن کی خوراک، بدن کی پوشاک، بدن کا رہائش کے لیے مکان اور اس کی بقا کے لیے تمام امور جو چیزیں ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ بدن مٹی سے ہے تو ساری چیزیں بھی اس کی ضرورت کی مٹی سے اللہ پاک نے پیدا فرمائی، مگر اس کے ساتھ ساتھ روح کی طرف جب آپ دیکھیں اور اس کے حالات کا آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روح چونکہ نور کے جہان کی چیز ہے، اوپر کے جہان کی چیز ہے، لہذا روح کی خوراک بھی اللہ پاک نے اوپر کے جہان میں رکھی، اور روح کی تمام ضروریات اور روح کے تمام تقاضے جو ہیں وہ اللہ پاک نے اوپر کے جہان کے ساتھ متعلق رکھے، اور ان سب کا خلاصہ، ان سب کا نتیجہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میوے ہیں جن کو آپ کھاتے ہیں، اناج ہیں جن کو آپ کھاتے ہیں، سبزیاں ہیں جن کو، ساگ پات جن کو آپ کھاتے ہیں، گوشت کو آپ کھاتے ہیں، دودھ کو آپ پیتے ہیں،
پانی کو آپ پیتے ہیں، یہی چیزیں آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، یہ ضروریات آپ کے کھانے پینے کے، یہ جس طرح اللہ پاک نے زندگی میں بنا دی ہے، آپ کا گھر بنانے کے لیے بلڈنگ مٹیریل بھی زمین میں سے نکال دیا، زندگی گزارنے کے لیے سردی گرمی میں اپنے بدن کو بچاؤ مہیا کرنے کے لیے بھی ضروریات سب یہیں سے مہیا کر دیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے روح کے تمام ضروریات اور تمام تقاضے جو ہیں ان کو اوپر کے جہان میں رکھا کہ ان کے ساتھ روح کا کنیکشن رہے گا، تعلق رہے گا روح کا، تو روح کو یہ خوراکیں پوشاکیں ملتی رہیں گی۔ اگر اوپر سے تعلق نہیں رہے گا تو روح ہماری جو ہے، جس طرح بدن کو ایک دو روز کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ دینا مہیا کرنا چھوڑ دیا جائے تو بدن کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح روح جو ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور روح کے جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان میں بنیادی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے کہ جب تک ہماری روح کو ذکر الہی کی غذا ملتی رہے گی، ذکر الہی کے مختلف طریقے ہیں، ذکر الہی کے مختلف اقسام ہیں، ذکر الہی کے مختلف انواع ہیں، اور مختلف طریقوں سے اس ذکر کا ہماری روح کے ساتھ کنیکشن اور تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا ہماری روح طاقتور رہے گی، اور جب یہ نہ رہے گا، یہ کم ہو جائے گا تو ہماری روح جو ہے یہ کمزور ہو جائے گی۔ اور کمال انسان کا اللہ پاک نے کس بات میں رکھا ہے کہ انسان کا بدن بھی طاقتور رہے، مگر انسان کی روح جو ہے وہ کم سے کم اتنی تو طاقتور رہے جتنا ہمارا بدن طاقتور ہے، کم سے کم، اور کم سے کم جب توازن ہوگا، انسانیت کامل ہو جائے گی، وہ انسان کامل انسان ہوگا، کم سے کم جس وقت توازن قائم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جس طرح بدن کی پرورش زیادہ کریں، روح کی پرورش کم کریں، روح مغلوب ہوتی جاتی ہے، بدن جو ہے اس کی قوتیں اور اس کی خواہشیں اور اس کے تقاضے، اس کی حیوانیتیں یہ غلبہ پاتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر بدن کی غذا میں کچھ کمی کر دی جائے، اس حد تک نہیں کہ وہ مر جائے، کمی کی جائے بدن کی غذا میں، اور اس کے مقابلے میں روح کی غذا کے اندر کچھ زیادتی کر دی جائے، اس کا تعلق مال اعلیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے جوڑ دیا جائے، تو یہاں سے روحانیت کے قرب خدا بندی کی منزل کے اندر پرواز کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ آدمی کا بدن اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے، آدمی کی روح جو ہے اور روحانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل سے وہ شاد کام، اور اس روح کی برکت سے پھر اس کا جو بدن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا بدن ہے کہ لوگوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی روح کا بدن ہے جس روح کی یہ شان ہے۔ آپ